یوما جس دن یحما تپایا جائے گا علیہا اس کو فی ناری آگ میں جہنم جہنم کی فتکوا پھر داغی جائیں گی بہا اس کو جباہہم ان کی پیشانیاں وجنوبہم اور ان کے پہلو وظہورہم اور ان کی پشتیں. تو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر ان سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. ہاذا یہ ہے ما جو کنزتم جمع کیا تم نے لانفسکم اپنے آپ کے لیے فذوقوا پس چکھو ما کنتم جو تھے تم تکنزون جمع کرتے. اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو. تو اس مال سے ان کی پیشانیاں پہلو کمر داغی جائے گی اور ڈانٹ کے طور پر ان سے فرمایا جائے گا کہ اپنی جمع کی ہوئی چیزوں کا مزہ چکھو. جیسے کہ اور آیت میں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گرم پانی کا تریر دوزخیوں کے سروں پر بہاؤ اور ان سے کہو کہ عذاب کا لطف اٹھاؤ. تم بڑے عزت والے اور سرخ سمجھے جاتے رہے ہو، اب اس کا بدلہ یہ ہے. تو ثابت ہوا جو شخص جس چیز کو محبوب بنا کر اللہ کی اطاعت سے اسے مقدم رکھے گا اسی کے ساتھ اسے عذاب ہوگا. تو ان مالداروں نے مال کی محبت میں اللہ کے فرمان کو بھلا دیا تھا، تو آج اسی مال سے انہیں سزا دی جا رہی ہے. جیسا کہ ابو لہب کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کی مدد کرتی تھی. قیامت کے دن آگ اور برکانے کے لیے وہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں لا کر اسے سلگائے گی، اس میں وہ جلتا رہے گا. یہ مال جو یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہی مال قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گی. اسی کو گرم کر کے اسے داغیے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے مالداروں کے جسم اتنے لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ایک دینار و درہم اس پر آ جائے گا. پھر کل مال آگ جیسا بنا کر علیحدہ علیحدہ کر کے سارے جسم پر پھیلا دیا جائے گا. یہ نہیں ایک کے بعد ایک داغ لگے گا بلکہ ایک کے ساتھ سب کے سب داغ لگائے جائیں گے. طاؤس فرماتے ہیں کہ اس کا مال ایک اسلحہ بن کر اس کے پیچھے لگے گا، جو جسم کا حصہ سامنے آ جائے گا اسی کو چبا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بعد خزانہ چھوڑ جائے اس کا وہ خزانہ قیامت کے دن زہریلا اسلحہ بن کر جس کی آنکھوں پر نقطے ہوں گے اس کے پیچھے لگے گا. یہ بھاگتا ہوا پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا تیرا جمع کردہ مال اور مرنے کے بعد چھوڑا ہوا خزانہ. آہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی. تو صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اس کا مال قیامت کے دن آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا اور اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور کمر داغی جائے گی. 50,000 سال تک لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا حال یہی رہے گا. پھر اسے اس کی منزل کی راہ دکھا دی جائے گی، جہنم کی طرف یا جنت کی طرف. نہ بے شک عدتہ گنتی کے ہیں اشہوری مہینے عند اللہ اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے نزدیک گنتی کے مہینے ہیں اسنتا عشرہ 12. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں. شہرن مہینہ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. یوما جس دن خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو، یعنی اس دن سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کتاب اللہ میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں. منہا اس میں سے اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک یہ الدین دین ہے، القیم سیدھا، تو یہ سیدھا دین ہے. فلا پس نہیں تظلم ظلم کرو فیہن ان میں انفسکم اپنی جانوں پر. وقاتلو اور لڑو المشرکین مشرکین سے کافاتن اکٹھے ہو کر. کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے کافاتن اکٹھے ہو کر. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے. یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینے میں لڑنا جائز نہیں. ان مہینوں میں لڑ کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو
اور تم سب مشرکوں کے ساتھ لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 پیدر پہ ذی القعد، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، ہم سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور ہی نام رکھیں گے۔ پھر پوچھا کیا یہ یوم الحر یعنی قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش رہے اور ہم پھر یہ خیال کرنے لگے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم آپس میں ایسی ہی حرمت والے ہو جیسے حرمت و عزت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے اس شہر کی، اور تمہاری عزتیں آپس میں ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے حرمت و عزت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے اس شہر کی۔ تم ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ سنو تم میں سے جو موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ان تک پہنچا دیں۔ بہت ممکن ہے جسے وہ پہنچائے وہ ان بعض سے زیادہ اس کی نگہداشت کرنے والا ہو۔ انما بے شک النسیء آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر اضافہ کرنا ہے کفر میں، تو امن کے کسی مہینے کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی کرنا ہے، کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ یضلوا گمراہ ہو گئے ہیں بہ الذین کفروا اس کے ذریعے کافر، تو جو کافر ہیں اس سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یحلونہ حلال کرتے ہیں اس کو آمن 1 سال میں، وَيُحَرِّمُونَهُ اور حرام کرتے ہیں اس کو آمن کسی دوسرے سال میں، لِيُوَاطِئُوا تاکہ پورا کرے عدۃ گنتی۔ کافر کیا کرتے ہیں 1 سال تو اس کو حلال سمجھتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ گنتی پوری کرے ما جو حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حرمت کے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ فَيُحِلُّوا تو حلال کرتے ہیں ما جو حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، حلال ہے اس کو حرام کر لیتے ہیں، جو حرام ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ گنتی پوری کرنے کے لیے کہ حرمت کے 4 مہینے پورے کرنے وہ کسی بھی طرح سے آگے پیچھے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کرنا کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ زُیِّنَ مزین کر دیا گیا ہے لہم ان کے لیے سوء برے اعمالہم ان کے اعمال، تو ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافروں کی قوم کو، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں مشرکوں کے کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ اپنی ناپاک خواہشوں کو شریعت ربانی میں داخل کر کے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔ یہ 3 مہینے کی حرمت کو تو ٹھیک رکھا، پھر چوتھے مہینے کی حرمت کو اس طرح بدل دیا کہ محرم کو صفر کے مہینے میں بدل دیا اور محرم کی حرمت نہ کی، تاکہ بظاہر سال کے 4 مہینے کی حرمت بھی پوری ہو جائے اور اصلی حرمت والے مہینے یعنی محرم میں لوٹ مار قتل و غارت کر دی جائے، اور اس پر وہ قصیدہ آرائی کرتے اور اپنے اس فعل کو اچھا خیال کرتے تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جنادہ بن عمرو بن امیہ کنانی، یہ ہر سال حج کو آتا، اس کی کنیت ابو سمامہ تھی۔ یہ اعلان کر دیتا کہ نہ تو ابو سمامہ کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی بات میں کوئی عیب جوئی کر سکتا ہے۔ سنو پہلے سال کا صفر مہینہ حلال ہے اور دوسرے سال کا حرام، پس 1 سال کے محرم کے مہینے کی حرمت نہ رکھتے، دوسرا سال کے محرم کی حرمت منا لیتے۔
ان کی اسی زیادتی کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ شخص اپنے گدھے پر سوار آتا اور جس سال یہ محرم کو حرمت والا بنا دیتا لوگ اس کی حرمت کرتے، اور جس سال وہ کہہ دیتا ہم نے ہٹا کر سفر میں اور سفر کو آگے بڑھا کر محرم میں کر دیا ہے، اس سال عرب میں اس ماہ محرم کی کوئی حرمت نہ کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم نہیں، ما کیا ہے، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جائے، لکم تمہیں، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تو مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، اثاقلتم، تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین میں، تو تم زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو۔ اراضیتم، کیا تم راضی ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، من الآخرات، آخرت سے، کیا تم دنیا کی زندگی میں آخرت سے زیادہ راضی ہو؟ فما، پس نہیں، متاع الحیات الدنیا، فائدہ دنیا کی زندگی کا، فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل، تھوڑا۔ تو مومنو تمہیں کیا ہوا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تو تم کاہلی کی وجہ سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ ایک طرف تو گرمی سخت پا رہی تھی، دوسری طرف پھل پک گئے تھے اور درختوں کے سائے بڑھ گئے تھے۔ ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے سب سے فرما دیا۔ کچھ لوگ جو رہ گئے تھے، انہیں جو تنبیہ کی گئی وہ انہی آیتوں میں بیان ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھنسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں کی ہوس میں آخرت کی باقی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ اس انگلی کو کوئی سمندر بو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے، اتنا ہی مقابلہ دنیا اور آخرت سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ میں نے 2,00,000 کا فرمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو دنیا میں گزر گیا اور باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ، اگر نہ تنفرو، تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذاباً، عذاب، علیماً، دردناک، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا، قوماً، قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا، اور نہ، تضرہ، کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس کو، شیئاً، کچھ بھی، اور اللہ چاہے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دل میں اترانا مت کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، اگر تم درست نہ رہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے لوگوں کو مددگار مقرر کر دے گا۔ جو تم جیسے نہ ہوں گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد کو نکل ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتا ہے۔